الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. آئیے سیگمنٹس کی طرف جانے سے پہلے ہم درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک پڑھنے میں کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف. پیارے بچوں، آج کا جو سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام رکھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام رکھا تھا؟ عفان بھائی کو پتہ ہے، صرف بغداد بھائی کا بات ہو رہی ہے. عفان بھائی آپ بتائیں. احمد. احمد پکا؟ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام کا، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنائیں گے؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. جی شروع. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زبان رنجو علم ہی کرتے. زبان پر شکوے رنجو علم نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور ارے نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو
ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام سنا ہے ہمارے احسان بھائی نے. جزاک اللہ خیرہ. سب کہہ دیں آمین. آمین. بلکہ آپ بھی ہمارے احسان بھائی کو کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ. خیرہ. بھائی کلام سنایا نا انہوں نے اتنا پیارا سا, اور کلام بھی کیسا سنایا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتا. اگر بہلایا نہیں کرتے تو زندگی کا لطف چاہیے تو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلائیں. مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کریں. اور ماشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہمارا ہو چکا ہے, کلام ہم سن چکے ہیں, اور عفیف بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عفیف بھائی نے سوال دیا ہے. کیا سوال دیا عفیف بھائی آپ نے؟ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احمد رضا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام رکھا تھا؟ جی, اور جواب مل گیا آپ کو, اور جو گھروں پر موجود ہے وہ جواب دے رہے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے. اور حدیث پاک بھی ہم نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ. سیگمنٹ ہے ہمارا نیکسٹ. کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی تو ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ایک پیاری حدیث. سب نے بولنا ہے, ایک پیاری, حدیث. ایک پیاری. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث ہم یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں, اور جو گھروں پر موجود ہیں ان کے لیے اسکرین پر جب ہم حدیث پاک دکھاتے ہیں تو انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہوتا ہے. اس کے بعد اچھے اچھے انداز سے لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کرنا ہوتا ہے. اور آج کل کچھ کمی آ گئی ہے, اور ننھی منی بچیاں تو شاید بہت ساری پھر بھی بھیج دیتی ہیں, پر بچوں کی شاید بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں تو وہ نہیں بھیجتے. تو بھائی اچھی اچھی مصروفیات لے لے, ورنہ پھر بری بری مصروفیات مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اچھی مصروفیات کیا ہے؟ یہ حدیث پاک یاد کرنا, لکھنا. تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کریں. چلے بھائی آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک کون سی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استکثروا من النعال. الفاظ کم ہیں لیکن شاید ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہو جائے. استکثروا من النعال یعنی جوتے بکثرت استعمال کرو. جوتے بکثرت استعمال کرو. بکثرت مطلب زیادہ سے زیادہ. ہاں زیادہ. ٹھیک ہے جی, زیادہ سے زیادہ مطلب بہت زیادہ. چلیں جی آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. استکثروا, استکثروا, استغفروا. جی سنائے جی, مائک لے لے پہلے آپ. استغفروا. کیا سنا رہے ہیں؟ استغفروا. ہاں تھوڑا تھوڑا اب صحیح ہو رہا ہے, اور سب کو پتہ ہی ہے ہمارے چھوٹے ہیں تو اس لیے ان کو تھوڑی رعایت ہوتی ہے. استغفروا. سا کیسے ادا ہوتا ہے؟ سا میں سی ٹی کی آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی. دیکھ لیں, آئے گی. وہ کہہ رہے نہیں آئے گی, آئے گی. وہ کہہ رہے آئے گی, وہ کہہ رہے نہیں آئے گی. کیا ہے فیصلہ کرا لیں بھائی, آئے گی نہیں آئے گی؟ سا میں سی ٹی کی آواز آئے گی. کون سی ترتیب ہے؟ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیں, قاعدہ پڑھ لیں بھی آپ, مائک میں بتانا ہے. قرآن پاک. قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا؟ نہیں, ناظرہ پڑھ. وہ سوری قاعدہ پڑھ لیا. جی تو اس میں آپ کو بتایا نہیں, سا میں آئے گی, سی میں آئے گی سی ٹی کی آواز, کس میں آئے گی؟ اسے سفیریہ میں سیٹی والے. تو سا میں بتائیں, سا میں آئے گی نہیں آئے گی؟ ادھر آئے گی, دیکھ لو آئے گی. وہی سا میں سی ٹی کی آواز, وہ بھی کہہ رہے آئے گی. یہ سارے قاعدے آگے پیچھے. وہ واپس چلے گا, وہ کہہ رہے نہیں آئے گی. سین میں آتی ہے. ابھی کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ ابھی بھی آئے گی. جی آتی ہے. حسان بھائی سے فیصلہ لے لیں. حسان بھائی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آتی, سا میں نہیں آئے گی. سا کیسے؟ سا ایسے نہیں ادا کرواتے آپ سے. سا دال ان میں آتی ہے سی ٹی, زا میں آئے گی نا, دال میں نہیں آئے گی. سین میں آئے گی, صاد میں آئے گی. سا میں سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی. ابھی ٹھیک ہو گیا. تو استکثروا. جی استغفروا. جی استغفروا. ہاں اچھا. اب اس بعض بچے نا سین کو سا بنائیں گے اور سا کو سین بنا رہے ہوں گے, تو کیونکہ دونوں قریب قریب آئے, یہ ذرا امتحان ہے. استکثروا استغفروا من النعال, من النعال, من النعال, من النعال, من النعال. من النعال. استکثروا من النعال, استغفروا من النعال. استکثروا من النعال. استغفروا من النعال. جلدی جلدی سنائے جی. استغفروا من غلط ہو گیا, بغداد بھائی سے سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفروا من النعال. جی جی استغفروا من النعال. ماشاء اللہ. جی استغفروا
मीनन मीनन निआली। डरने की बात नहीं, कुछ सजा थोड़ी मिलेगी, याद हो गया तो अच्छी बात है। मीनन निआली, जोर से मीनन, मिनल नहीं मिनन, मिनन फिर लाम जा रहा है ये, है ना। मीनन निआली, हाँ निआली। चले भाई, आइए अब तर्जमे की तरफ चलते हैं। जूते बकसरत इस्तेमाल करो, जूते बकसरत इस्तेमाल करो, जूते बकसरत इस्तेमाल करो। जूते बकसरत इस्तेमाल। जी, कौन सुना रहा है? अफान भाई जल्दी से। जूते हाँ, बकसरत करो, क्या करे? जूते जूते हाँ कसरत हाँ करो, इस्तेमाल करो। इस्तेमाल कराना है ना जूतों का, अपने क्या करा रहे हैं जी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जूते कसरत से इस्तेमाल। हाँ, ये भी सही है, जूते कसरत से इस्तेमाल करो जी। जूते बाकसरत सही है, इस्तेमाल करो। ठीक है जी, जूते कसरत से इस्तेमाल करो। बेहतरीन हो गया माशाअल्लाह। अब अरबी और तर्जुमा कौन सुनाएगा? वो हो जाएगा आज का ज़हीन बच्चा। हम एक टाइटल देते, आज आप घर जाके बता सकते हैं आज मैं ज़हीन बच्चा बन के आया हूँ, जो अरबी और तर्जुमा अच्छा सुना देगा। बगदाद भाई ने थोड़ा हाथ उठाया, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। आप जी अरबी और तर्जुमा एक बार पढ़ा दे, चलो सबको एक बार पढ़ा देता हूँ। इस्तक्सिरू मिनन निआली, इस्तक्सिरू मिनन निआली, इस्तक्सिरू मिनन निआली, इस्तक्सिरू मिनन निआली, इस्तक्सिरू मिनन निआली। इस्तक्सिरू मिनन निआली। जूते बकसरत इस्तेमाल करो, जूते बाकसरत इस्तेमाल करो। जी। आप में से कोशिश करेगा कोई? कर रहे हैं, चले आप करें पहले। सही है, सही। इस्तक्सिरू मिनन निआली। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, जूते बाकसरत से इस्तेमाल करो। चले, जूते बकसरत से इस्तेमाल करो या जूते बकसरत इस्तेमाल करो जी। मोहम्मद रजा आप हैं, आप ही बैठे हुए और किधर देख रहे हैं जी? सुनाएंगे? नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। चले बगदाद भाई के पास चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक्सिरू मिनल निआली। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जूते बाकसरत से इस्तेमाल करो, जूते बकसरत से इस्तेमाल करो, जूते कसरत से इस्तेमाल करो। अच्छा जी, चले आप सुनाए। इस्तक्सिरू मिनल निआली, जूते बाकसरत से जूते बकसरत से इस्तेमाल करो, जूते बकसरत इस्तेमाल करो, जूते बाकसरत इस्तेमाल करो। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की है। तो बच्चों ने सुनाने की कोशिश की है। चले भाई, आज कौन फिर ज़हीन बच्चा किसी को बनाया? फीफ भाई से फैसला ले लेते हैं। अली रजा भाई। अली रजा भाई को बना दें, देख ले फिर बगदाद भाई। हाँ, अली रजा भाई ने भी सही और बगदाद भाई ने भी। अच्छा, अली रजा भाई ने भी, बगदाद भाई ने भी सही सुनाई है। अली रजा भाई को बना देते भाई, वो ये ज़्यादा वोट यहाँ अली रजा भाई के लिए मिल रहे। नया आए ना, आप तो पहले भी ज़हीन बच्चे बनते रहे, आज वो घर जाके बताएंगे हम देखे फर्स्ट टाइम आया हमने हदीस पाक सुना दी। वैसे याद भी रखना है, ठीक है। तो आज के ज़हीन बच्चे हमारे अली रजा भाई, माशाअल्लाह। तो आज हमने क्या सुना? हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? जूते बकसरत इस्तेमाल करो, यानी ज़्यादा हमें जूते इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे इस्तेमाल करने भाई? चाहिए भी तो बताए। हाँ, पहन के करने। कैसे करने? पहन के करने। ये नहीं कि बात समझ में आ गई? बच्चे होते बस जी जूते जी चप्पलें, जूते चप्पलें जो भी हम पहनते हैं, तो वो हमें हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब नहीं अब घर जाके आप सोफे पे बैठना हो तो चप्पलों समेत, बिस्तर पर भी, तो ऐसे नहीं करना, वरना फिर जो है ना आपके तो पाँव में होंगे, फिर ऐसा ना हो, समझे? तो बिस्तर पे लेके नहीं जाना। लेकिन जब मिट्टी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो फिर पाँव में क्या होनी चाहिए? चप्पलें होनी चाहिए। बाज़ बच्चे चप्पलें कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, खेलने में जब मगन होते हैं, फिर क्या होता है? हटा, अभी देखो मैं बताता हूँ, ये चप्पलें उधर फेंकी, ये फेंकी, उसके बाद और फिर पाँवों की हालत क्या होती है? कैसे हो रहे होते?
تو کتنے خراب ہو جاتے ہیں. تو چپلوں کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, اس سے ہمارے پاؤں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر بارے میں ہمیں رہنمائی دی ہے. لیکن چپلیں پہنیں گے کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا. کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا ہی ہوگا نا اپنا. گرمی ہوگی, گرمی سے بچیں گے. گندگی پڑی ہوئی ہوتی, کیا کیا پڑا ہوا ہوتا ہے رستوں میں, سب وہ پاؤں میں لگ رہا ہوتا ہے, بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا, پھر اس سے جرمس وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں پاؤں کی بھی اس سے حفاظت رہے گی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے نعلین شریف. یہ دیکھیں یہاں پہ الفاظ ہے نا, نعال. یہ نعال یا نعال کہتے ہیں چپل کو. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک چپلیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نعلین. کیا کہتے ہیں؟ نعلین. مطلب دو چپلیں. نعل ایک چپل اور نعلین دو. تو دو ہوتی ہے نا, ایک پاؤں کی سیدھے پاؤں کی, ایک الٹے پاؤں کی. تو نعلین شریف ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چپلوں کو کہتے ہیں. تو اگر سنت کے ارادے سے پہنیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جی تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ اور حدیث پاک ماشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے. اب کہاں چلیں گے بھائی؟ تصویریں بھی تو ہوتی ہیں, دیکھتے کتنی آئی ہیں. ایک پیاری حدیث یہ تو دکھ رہا ہے, اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ عفیف بھائی نے پورا غور سے دیکھنا شروع کرا ہے. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے سر. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. نور فاطمہ تاریہ ہیں ہماری بصیر پور سے, ماشاءاللہ. اللہ پاک انہیں اور برکت دے. انہوں نے کیا بنایا ہے؟ یہ بلون ہے. بلون کے اندر حدیث پاک لکھی ہے. محنت تو کرتی ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی الحدیث, نماز دین کا ستون ہے. اور بنائی ہے انہوں نے جائے نماز بڑی رنگین سی ماشاءاللہ. نور فاطمہ تاریہ بصیر پور سے ہیں, یہ بھی زبردست. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ماشاءاللہ لوگو بنایا انہوں نے. کلو معروف صدقۃ, ہر نیکی صدقہ ہے. جویریہ انجم اسلام آباد, بڑے دنوں بعد پھر ان کی آمد ہوئی ہمارے پروگرام میں. مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز ان کا ہمیشہ ہوا کرتا ہے, آج بھی بہت اچھے انداز سے انہوں نے لکھ کر بھیجا. جی نیکسٹ. حدیث مبارکہ اسمع یسمع لکا, درگزر کرو تو تم سے بھی درگزر کیا جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا پھول بنایا, اللہ پاک برکت عطا فرمایا. یہ ہے ہماری حبیبہ باجی کراچی سے. کراچی سے آ گئی لیکن باجی آئی ہیں, کوئی ہمارے بھائی نہیں آئے ماشاءاللہ. نیکسٹ. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جویریہ انجم ماشاءاللہ امتحان میں کامیابی کی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور بارش برس رہی ہے, کیا بات ہے. بادل بھی گھرے ہوئے ہیں اور پرندے بھی اڑ رہے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. حدیث نمبر 219. الجنت دار الاسخیاء, جنت سخیوں کا گھر ہے. کنز اتاریہ ہیں چکوال سے ماشاءاللہ. اللہ پاک جن بچوں نے, بچیوں نے, بلکہ بچے تو شاید ایک بھی نہیں آئے آج, دیکھ لے. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب انہیں حاضری عطا فرمائے ماشاءاللہ. پکچر آف دا ڈے کون سی ہے آج؟ پکچر آف دا ڈے ابھی اسکرین پہ آئے گی. اسکرین پہ آئے گی, چلیں بھائی دکھائیں. اسکرین پہ آپ دکھ رہے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ. حدیث مبارکہ اسمع یسمع لکا, درگزر کرو تو تم سے درگزر کیا جائے گا. درگزر کرو تو تم سے درگزر کیا جائے گا. حبیبہ باجی نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا ہے. ان کی پکچر بن گئی ہے پکچر آف دا ڈے ماشاءاللہ. درگزر پتہ ہے علی رضا بھائی, درگزر کیا ہوتا ہے؟ مائک کو ایسے اوپر کر لینا تو مزہ آ جائے. جی درگزر کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. درگزر کیا ہوتا ہے بغداد بھائی؟ جیسے کہ اچھائی کرنا. چلے وہی کہہ رہے اچھائی کرنا. درگزر مطلب معاف کرنا. درگزر چھوڑ دیا, کسی نے آپ کو پر کچھ کر دیا, آپ نے کہا جاؤ چھوڑ دیا, میں تم سے بدلہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے جی. تو ہم درگزر کریں گے تو ہم سے بھی درگزر کیا جائے گا. اب عفیف بھائی کی طرف چلتے ہیں. سیگمنٹ کون سا لائے عفیف بھائی؟ دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں تو بہت ساری ہیں, آج کون سی بات بتانے والے آپ؟ آج بہت ہی پیاری, اب تو آج سیگمنٹ بہت ہی پیاری بات بتانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو روز ہی بہت ہی پیاری باتیں ہم کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. آپ کو ہمارے پیارے سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم روز ہی دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. آج جو ہم بات سیکھیں گے وہ ہے ماں باپ سے دعائیں لینے والے کام کریں. ماں باپ سے دعائیں لینے والے کام کریں, پیرنٹس سے دعائیں لینے والے کام کریں. پیارے بچوں, ماں باپ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی کا راز ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں.
تو بچوں ہمیں اپنے والدین کا خوب خیال رکھنا چاہیے، ان کی ہر اچھی بات ماننی چاہیے، ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، امی ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے، ان کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے پیارے امی اور ابو ہمیں دعائیں بھی دیں گے اور ہماری کامیابی کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی خوب خوب خدمت کرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا بتایا بھائی آپ نے؟ امی ابو سے دعائیں ان سے پوچھے نا، انہیں بھی کچھ پتہ چلا ہے نہیں پتہ چلا، ذرا پوچھ کے دیکھیں کیا کیا بتایا۔ آپ بتائیں کیا بتایا اس سیگمنٹ؟ امی والدین کی عزت کرنی چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ جی یہ بتایا، اور پوچھ کے دیکھیں، آگے پوچھے دیکھ لیں، اب یہ آپ کا بھی رزلٹ ہے جی۔ فن میں آپ بتائیں۔ والدہ کی دعا لینی چاہیے، والدہ کی دعا لے، کیسے لیں والدہ کی دعا جی؟ کیسے اچھے کام کریں گے؟ کیا اچھے کام کریں گے؟ انہیں راضی کر کے، اچھا انہیں راضی کریں گے، کیسے کریں گے بھائی؟ کچھ بتا، آگے بتائیں عزت کر کے اور جی۔ ان کا دل خوش کر کر، ان کی جب بات مانیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور خوش ہو کر کیا دیں گے؟ دعائیں۔ دعائیں۔ اور جب ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا ملیں گی؟ پھر سوچ لیں کیا ہو سکتا ہے اس لیے جی، مارے ملیں گی۔ تو ہمیں ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے نا کہ مارے ملیں، ہمیں کام کون سے کرنی چاہیے؟ جو دعائیں ملیں۔ انشاءاللہ دعائیں ملیں گی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان کو تنگ کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے جی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، لیکن حفیظ بھائی آپ نے کال نہیں لی، کالز نہیں، سوال دے دیا۔ چلیں بھائی اب کالز بھی آپ لیں اور جواب بھی دیں، ان کو کیسا رپلائی آ رہا ہے آپ کی طرف سے بھی دیکھتے کیا رپلائی جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ میں بحسن سائیوال سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو دو شعر سناؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی۔ تھوڑی سی غلطی کر دی، سیدنا۔ پہلے تو پھر ایسا کرتے نا، سان بھائی ان سے سن لیتے، ذرا صحیح ایک دفعہ سنا دے گا، ٹائم تھوڑا کم ہی ہے لیکن ہاں پورا یہ پڑھ دینا ایسے جو طرز میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نیکسٹ کال۔ پیارے پیارے اوسط بھائی اور میں پیارے پیارے وقار بابو، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے۔ آج میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، زبردست بھائی، یہ تو بچوں کا فیوریٹ کلام ہے، زبردست۔ نیکسٹ۔ صاحبہ تاریہ سکھر سے بات کر رہی بات ہے آپ کی؟ ہوں۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے جی احمد۔ احمد، اور آپ کا جواب درست ہے، بات ہے جی، ان کا جواب درست درست ہے۔ ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ۔ بے دائی بتایا ہے، بڑے افکار سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے احمد۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی، بہت ننھی منی بچیاں کال کر رہی ہیں، ماشاء اللہ، زبردست۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہ آپ کو زمان جاریہ اتاری۔ شیئر کر رہا ہوں۔ میں پیارے پیارے وقار
بھائی میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. سان بھائی کو نیا کلام ہی ہے. اچھا زبردست، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ نعتیں سناتے رہیں. جی سیگمنٹ کون سا شروع ہو گیا ہے؟ اسلامک ہسٹری. کون سا شروع ہوا ہے؟ اسلامک ہسٹری. چلے بھائی اب توجہ سے سننا ہے. اور اس میں ہم سن رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ. اور آپ کے بارے میں ہم نے کل ایک واقعہ سنا تھا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا. کیا ہوا تھا اس میں؟ جن کو آپ نے ہرا دیا. حضرت فاروق اعظم کی جن سے کشتی ہوئی، فائٹ ہوئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اٹھا کے پٹخ دیا. اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ؟ مائک میں تو بتائے. ہاں، تین بار. دیکھیں ہم لوگ جن کا نام سنے ڈرنا شروع ہو جاتے، بچے تو خاص ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ڈرنا جن سے نہیں چاہیے. آیت الکرسی پڑھے، نماز پڑھے، نیکی کرے، پاک رہے، تو انشاءاللہ کوئی جن ون ہمیں کچھ نہیں کرے گا. جو ڈرتے نا پھر، اور جو ڈرتا اس کو سب ڈراتے ہے نا. بچے ہوتے نا بعض شرارتے کیا کرتے، ڈراتے، چھپ جائیں گے، یہ کریں گے، اچھا گیٹ بند کر دیں گے، یہ کریں گے. تو جو بچہ زیادہ ڈرتا ہے اس کو ہی ڈراتے نا. ایسے ہی ہے نا، جو نہیں ڈرے اس کو کون ڈرائے، مزہ ہی نہیں آ رہا، اس کو ڈرتا ہی نہیں ہے. تو جن ون سے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہم ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس طرح کی جو سٹوریز وغیرہ پڑھتے نا بڑی، ایک تو ڈریں گے، پھر پڑھیں گے بھی اسی طرح کی چیزیں، کہانیاں بھی ایسی ہی سنیں گے. جب وہ چیزیں سنیں گے تو پھر سب سو رہے ہوتے تو خواب میں کیا آ رہا ہوتا ہے، وہ جو سنتے وہی چیزیں پھر خواب میں آتی ہیں، پھر ڈر کے اڑ جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں سننے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طرف جو ہے وہ بولتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں، دوسری طرف ان سے اس طرح سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو کتنی دفعہ ہرا دیا؟ 3 دفعہ ہرایا تھا. اور پھر اس جن نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی حفاظت کی جائے گی، اور اس گھر کے قریب بھی شیطان جن نہیں آ سکے گا. تو ہمیں آیت الکرسی یاد رکھنی چاہیے. آج آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. بلکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان مر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں. ہاں، کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں. قبر میں. اور قبر میں کون آتا ہے ان کے پاس سوالات کرنے کے لیے؟ جی 2 فرشتے آتے ہیں نا. کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ منکر نکیر. اور وہ سوالات کرتے. سوال کیا کرتے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اور ایک سوال ان کا ہوا کرتا ہے، تیسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوالات وہ قبر کے اندر کرتے ہیں. اچھا دوسرے انداز سے بھی یہ سوالات موجود ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل. بہرحال یہ اس انداز سے بھی سوالات ملتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اور ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب یہ سوالات کریں گے قبر کے اندر نا فرشتے منکر نکیر. اب ذرا دیکھیے گا سب لوگ تو جواب، اللہ تعالیٰ ہمیں جواب میں آسانی عطا فرمائے اور اس امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے. لیکن بات آتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی تو ذات ہی انوکھی ہے نا. تو آپ سے جب یہ سوالات کریں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ فاروق اعظم اس کا جواب کیا دیں گے. آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے. لیکن فاروق اعظم کے جو جوابات ہوں گے نا وہ ہمارے پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیے ہیں. جب فرشتے سوال کریں گے اور ان کے جواب کیسے ہوں گے کیا کہنے. زبردست. چلے آئیے اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے اور میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں 2 فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں. وہاں 2 فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ دونوں قبر والے سے سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو کیا میں اسی طرح صحیح سلامت ہوں گا؟ کیا میں اسی طرح صحیح سلامت ہوں گا جیسے ابھی ہوں؟ جیسے ابھی صحیح سلامت ہوں، کیا قبر میں بھی اسی طریقے سے میں صحیح سلامت ہوں گا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم قبر میں بھی ایسے ہی
صحیح ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خوب جواب دوں گا، پھر تو میں آپ کی طرف سے خوب جواب دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ وہ دونوں فرشتے جب تمہاری قبر میں آئیں گے اور سوالات کریں گے تو تم انہیں یوں جواب دو گے، تم انہیں یوں جواب دو گے۔ اب وہ سنیے گا کہ حضرت فاروق اعظم کیا جواب دے رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم انہیں یوں جواب دو گے کہ میرا رب اللہ پاک ہے، میرا رب اللہ پاک ہے، مگر تمہارا رب کون ہے؟ مگر تمہارا رب کون ہے؟ اچھا میرا دین اسلام ہے مگر تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر تمہارا نبی کون ہے؟ فرشتوں سے ہی سوال شروع ہو جائے گا، میرا رب تو اللہ پاک ہے، تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد ہیں، تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ فرشتے بڑے تعجب سے کہیں گے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یا تم ہماری طرف بھیجے گئے ہو؟ ہم آپ سے سوال کرنے آئے یا آپ ہم سے سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا زبردست ہوگا، جواب بھی دیں گے، آگے سے سوال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ ہی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور قبر میں امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اچھے عمل بھی کرنے چاہیے کہ جس کی برکت سے قبر و حشر کے امتحانات میں کامیابی ملے گی۔ جی عفیف بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام ہوا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل